تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے، اپنے محبوب بندوں کے کچھ صفات بیان فرمائی. وہ صفات 15 ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں میں ہوں گی. اور یہ صفات اس لیے نہیں بیان کیے گئے کہ ہم اسے صرف پڑھیں، اسے صرف سنیں، کانوں کو لذت بخشیں اور واہ واہ کریں. نہیں، ہرگز نہیں. یہ صفات اس لیے بیان کیے گئے تاکہ وہ لوگ جو اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں، وہ ان صفات کو اپنائیں، ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کریں، ان کاموں کو کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جائیں. وہ صفات کیا ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. میں بتلایا تھا کہ تفسیر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگاتار چند صفتوں کو بیان کیا ہے. اس مختصر وقت میں ان تمام صفتوں کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے. میں آپ کے سامنے صرف ایک صفت کے اوپر کچھ باتیں بولوں گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رحمان کے جو بندے ہوں گے ان کی صفت یہ ہوگی کہ جب وہ کسی بیہودہ باتوں سے، بے فائدہ باتوں سے گزریں گے اور بے فائدہ چیزوں کے پاس سے گزریں گے تو عزت و وقار کے ساتھ گزر جائیں گے. وہ اس کے چکروں میں پڑیں گے نہیں، وہ ان چیزوں سے اپنے دامن کو آلودہ نہیں کریں گے. یہ وہ رحمان کے بندوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے. ہم سب اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، غور کریں. ہماری زندگی کے جو شب اعمال ہیں، ہماری زندگی کے شب و روز کے جو افعال ہیں، جو کارنامے ہم انجام دیتے ہیں دن رات، کیا وہ کام ایسے ہیں؟ کیا ہم ان صفات پر عمل کرنے والے ہیں؟ کیا یہ خوبیاں ہمارے اندر ہیں؟ کیا یہ اوصاف ہمارے اندر ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو یہ لوگوں یہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ قرآن جسے تم ایک تعویذ کی کتابیں سمجھتے ہو، یہ قرآن جسے تم ایک جھاڑ پھوک کی کتاب سمجھتے ہو، یہ قرآن جس کے بارے میں تمہاری خیال بن چکا ہے کہ جب کوئی مرنے لگے تو اس کے چرہانے میں بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ دو. یہ قرآن جس کے بارے میں تم نظریہ بنا چکے ہو کہ جب اپنی بات کا تاکید پیدا کرنی ہے تو قرآن کی قسم کھا لیں گے. اے لوگوں، اس قرآن کے بارے میں تم یہ بات اپنے دل کے اندر بیٹھا چکے ہو جب ہماری بیٹی کی رخصتی ہوگی تو جہیز کے نام پر ہم اسے قرآن دے دیں گے. یہ قرآن اس لیے ہرگز نہیں آیا تھا جب کوئی مرنے لگے تو اس کے سامنے تم قرآن کی تلاوت کرو. یہ قرآن اس لیے ہرگز نہیں آیا تھا کہ کوئی بیمار پڑ جائے تم اسے دعا تعویذ لٹکا کر اپنے گلے میں لٹکا لو. یہ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا تھا تم اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لو. یہ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا تھا کہ تمہاری بیٹی کی رخصتی ہونے لگے، تمہاری بیٹی کی شادی ہونے لگے تم اسے قرآن ہدیہ کر دو. نہیں، یہ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا تھا کہ اسے پڑھ کر صرف تم ثواب حاصل کرو. قسم خدا کی کہتے ہیں علماء کی مجلس میں بیٹھ کر کوئی علماء کی بات کی تائید نہیں کریں گے. قرآن اس لیے آیا تھا کہ قرآن پڑھ کر صرف ثواب کمایا جائے. نہیں، قرآن ایک رہنما بن کر آیا ہے، قرآن ایک گائیڈ بن کر آیا ہے. قرآن اس لیے اتارا گیا تھا کہ لوگ اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں لائیں. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ مکمل طور پر ایک بات کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے. کیا چیزیں اچھی ہیں، کیا چیزیں بری ہیں، کن کاموں کو کرنا چاہیے، کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، کون سے راستے رحمان تک پہنچائیں گے، کون سے راستے شیطان تک پہنچائیں گے، کون سے راستے پر چلنے سے رحمان خوش ہوگا اور کس راستے پر چلنے پر شیطان خوش ہوگا. کون کام کی طرف رحمان کے بندے بلاتے ہیں، کن اعمال کی طرف شیطان کے بندے اور شیطان کے کافر بلاتے ہیں. ان تمام چیزوں کی طرف قرآن نشاندہی کرتا ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور ایک گائیڈ اور ایک رہنما سمجھ کر پڑھیں اور یہ قرآن پڑھ کر اپنی زندگی میں اتاریں، اپنی زندگی میں لائیں. یہ قرآن اس لیے آیا تھا
ظاہر سی بات ہے کہ بات میری کوئی اور چلی گئی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے کہ جب رحمان کے بندے کسی بےہودہ کاموں کی طرف سے کسی بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صفت کو اسی بات کو دوسری جگہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور جنتی لوگوں کی صفت کے طور پر بیان فرمایا.